عبداللہ شاہ غازی کا مزار یا سائنسی وجوہات، کراچی ہر بار سمندری طوفان سے کیوں بچ جاتا ہے؟ انگریزوں کی لکھی گئی کتابوں میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا ذکر تو ملتا ہے۔ بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان بپر جوائے کا آغاز ہوا تو اس کا رخ کراچی کی جانب تھا۔ اسی سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا کہ یہ طوفان شہر قائد سے ٹکرائے گا یا نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ 1990 کے بعد سے آنے والے سمندری طوفان کراچی پہنچنے سے پہلے ہی اپنا رخ بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا تو طوفان کی شدت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس سے ٹکرانے کے باوجود کراچی محفوظ رہتا ہے۔ بعض افراد کا ماننا ہے کہ کراچی عبداللہ شاہ غازی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے محفوظ رہتا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر مونالیزا نے کہا ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے طوفان کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل سمندر پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے مطابق جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہم ہیں، وہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب بھی ہیں، یعنی ان پلیٹس کی وجہ سے ملک میں زلزلے بھی آ سکتے ہیں۔ اس سے متعلق چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ سائیکلون درجہ حرارت اور ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور درجہ حرارت اگر اس سمندری طوفان کو جنم دیں تو ہواؤں کا دباؤ اس کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ سائیکلون کے دورانیے کے حوالے سے ڈاکٹر مونالیزا نے کہا کہ اس کا تعلق بھی درجہ حرارت سے ہی ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جب سائیکلون سست پڑ جائے تو پھر اس کا دورانیہ گھنٹوں سے بڑھ کر کئی دنوں تک چلا جاتا ہے۔ انگریزوں کی لکھی گئی کتابوں میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا ذکر تو ملتا ہے۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مورخ اور شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن نے کہا ہے کہ کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں شہر کا پیٹرن سینٹ کہا جاتا ہے۔ مصنف اور اینالسٹ ندیم فاروق پراچا نے بتایا کہ انہوں نے جتنی بھی تحقیق کی ہے اور کتابیں پڑھی ہیں، ان میں عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں ایسی ڈیٹیلز درج نہیں ہیں۔ ان کی رائے میں 19ویں صدی میں انگریزوں کی بھی لکھی ہوئی کتابوں میں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا ذکر تو ملتا ہے، مگر باقی ڈیٹیلز موجود نہیں۔ ان کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہوئی ہیں، ان کا تعلق گزشتہ 40 سے 50 برسوں کے درمیان ملتا ہے، جبکہ اس طرح کی باتیں پہل مذاق کے طور پر کی جاتی تھیں، مگر اب لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں کراچی میں سمندری طوفان کب آتے آتے واپس مڑا۔ مئی 1985 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھا جو شہر کے جنوب میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا تھا۔ نومبر 1993 میں بھی طوفان مڑ کر سندھ اور گجرات سرحد کے قریبی ساحل سے ٹکرایا، جبکہ جون 1998 میں سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوبی مشرقی سندھ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ مئی 1999 میں بھی سمندری طوفان شہر قائد کے قریب ٹکرایا، جس نے سندھ کے ساحلی علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ سخت ترین طوفان تھا۔ مئی 2001 میں سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا، جبکہ اکتوبر 2004 میں اونیل نامی سائیکلون کراچی اور سمندر کے ساحل کی جانب بڑھا، مگر بعد میں سمندر کی جانب واپس مڑ گیا۔ جون 2007 کے اوائل میں گونو نامی سپر سائیکلون سے کراچی محفوظ رہا، اور جون 2007 ہی میں یمین نامی ایک سمندری اور ہوائی طوفان کراچی کے قریب سے گزرا تھا، جبکہ نومبر 2009 میں پھائن نامی سائیکلون پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ جون اور نومبر 2010 میں پھیٹ اور جل نامی طوفان کراچی کے قریب آ کر کمزور پڑ گئے تھے، جبکہ 2014 میں نیلوفر نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب تھا، مگر عین موقع پر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور کراچی ایک مرتبہ پھر سمندری طوفان سے محفوظ رہا۔